سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میاں نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں، استنبول یا دہلی۔ ہم ان آپشن کو ترکی یا انڈین ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم پہلے ترکی ماڈل کی طرف آتے ہیں۔ رجب طیب اردگان 1954 میں استنبول میں قاسم پاشا کے علاقے میں پیدا ہوئے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سکول سے واپسی پر گلیوں میں شربت بیچتے تھے، بڑی مشکل سے MBA کیا، مختلف شعبوں میں دھکے کھاتے کھاتے سیاست میں آئے اور 1994 میں استنبول کے میئر بن گئے۔ شہر کے اس وقت 4 مسئلے تھے۔ پینے کا صاف پانی نہیں تھا، یہ مسئلہ 70 سال پرانا تھا۔ محلوں میں کچرا اور گند تھا، پورے باسفورس میں کچرا تیرتا رہتا تھا۔ ٹریفک کا برا حال تھا، گاڑیاں پھنستی تھی تو سارا دن پھنسی رہتی تھی، اور میونسپل کارپوریشن $2 بلین کی مقروض تھی۔ طیب اردگان نے 3 برسوں میں یہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ پانی کی نئی پائپ لائن بچ گئی، کچرا اٹھانے اور اسے ری سائیکل کرنے کا سسٹم بن گیا۔ شہر کو 50 پلوں، انڈر پاسز اور اوور ہیڈ سے جوڑ دیا گیا، اور نہ صرف $2 بلین قرضہ بھی ادا کر دیا گیا بلکہ $4 بلین مزید کما بھی لیے۔ یہ اچیومنٹ حیران کن تھی، لہٰذا اردگان پورے ملک میں مشہور ہو گئے۔ ترکی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تکڑی تھی، یہ کسی لیڈر کو مضبوط ہونے دیتی تھی اور نہ پھلنے پھولنے دیتی تھی۔ طیب اردگان بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں چبھنے لگے۔ اردگان نے 2 دسمبر 1997 کو ایک نظم پڑھی، یہ گرفتار ہوئے، میئرشپ سے بھی ہٹا دیے گئے، جیل میں بھی بند کر دیے گئے اور یہ سیاست کے لیے بھی نااہل قرار دے دیے گئے۔ 4 ماہ جیل میں رہائی ہوئی تو انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 14 اگست 2001 کو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی اور پارٹی کو 2002 کے الیکشن میں دھکیل دیا۔ یہ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، لہٰذا یہ قائد محترم بن کر دفتر میں بیٹھ گئے اور عبداللہ گل کو اپنا شہباز شریف بنا کر الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ ایک پارٹی نے 2 تہائی اکثریت حاصل کر لی، عبداللہ گل ترکی کے وزیر اعظم بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس کرایا، طیب اردگان کی سزا معاف کرائی۔ اردگان نے 9 مارچ 2003 کو ضمنی الیکشن لڑا، پارلیمنٹ پہنچے اور عبداللہ گل نے 4 ماہ بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی ان کے حوالے کر دی اور خود ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے۔ طیب اردگان نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آج ترکی جہاں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اردگان کا وژن اور محنت ہے۔ ان کی حکومت 15 جولائی 2016 کے ملٹری انقلاب تک کو برداشت کر گئی۔ ترکی میں 9 جولائی 2018 کو صدارتی نظام آیا اور یہ صدر بن گئے۔ اردگان اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ اردگان نے یہ سب کچھ صرف ایک فیصلے سے اچیو کیا۔ انہوں نے 2001 میں عبداللہ گل پر اعتماد کیا، انہیں اسمبلی بھجوایا، وزیر اعظم بنوایا اور یہ بالا کر سسٹم کے ذریعے سسٹم میں آ گئے۔ یہ بھی اگر 2001 میں میاں نواز شریف کی طرح PDM بنوا دیتے، تقریریں کرتے رہتے اور اپنی بندوق دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بیٹھ جاتے تو یہ اور ترکی دونوں اب تک تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکے ہوتے۔ یہ ماڈل میاں نواز شریف کو کیسے سوٹ کرتا ہے، میں یہ آپ کو اگلی سطروں میں بتاؤں گا۔ اب ہم انڈین ماڈل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آل انڈیا کانگریس جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے پرانی پارٹی تھی۔ یہ 1985 میں بنی اور اس نے برطانوی حکمرانوں کو ہندوستان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آپ اگر 60 کی دہائی دیکھیں تو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ تجربہ کار، سمجھدار اور پڑھے لکھے لیڈر کانگریس میں ملیں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں کانگریس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کر الیکشن لڑتی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں بنا پاتی تھی۔ لیکن اندرا گاندھی آئی، اس نے 2 وقفوں میں 15 سال حکومت کی اور آخر میں اپنے بیٹوں کو ولیعہد بنانے کے خپت میں مبتلا ہوگی۔ چھوٹا بیٹا سنجے گاندھی دلی میں 1980 میں فضائی حادثے کا شکار ہو گیا تو یہ دوسرے بیٹے راجیو گاندھی کو آگے لے آئیں۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد راجیو گاندھی 1984 میں کانگریس کا سربراہ اور وزیر اعظم بن گیا۔ یہ 21 مئی 1991 کو خودکش حملے کا شکار ہو گیا۔ پارٹی پرانی تھی، یہ جھٹکا بھی برداشت کر گئی اور جیسے تیسے گھسیٹتے گھساتے سیاسی اتحادوں کے ذریعے 2014 تک اقتدار میں رہی۔ لیکن پھر نہرو خاندان نے راہل گاندھی کو لیڈر بنانے کی غلطی کی اور ایک چائے والے نے جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی اور پرانی پارٹی کو زمین میں دفن کر دیا۔ آج کانگریس بھارت میں کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ میاں نواز شریف کو یہ دونوں ماڈل دیکھنا ہوں گے۔ یہ اگر اپنی پارٹی بچانا چاہتے ہیں اور یہ اقتدار میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں میاں شہباز شریف پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں آج بھی چھوٹے بھائی کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ میاں نواز شریف اگر ضد چھوڑ دیں اور میاں شہباز شریف عبداللہ گل کی طرح
قانون سازی کر کے میاں نواز شریف کے لیے واپسی کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر میاں نواز شریف اسی طرح مریم نواز کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے رہے تو پھر نون لیگ اگلے الیکشن تک کانگریس بن جائے گی اور اس کی جگہ کئی اور جماعتیں آ جائیں گی۔ مریم نواز طلسماتی شخصیت کی مالک ہے، لیکن یہ اس کے باوجود بے نظیر بھٹو نہیں ہے۔ انہیں بھی بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ یہ شاید 15 برس بعد اچھے اور برے کی تمیز سیکھ سکیں، لیکن یہ اس وقت پارٹی کے لیے راہل گاندھی ثابت ہو رہی ہیں۔ میاں صاحب کو جغرافیائی حالات پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 2020 میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ سعودی عرب نے اپنی رقم بھی واپس لینا شروع کر دی تھی۔ طالبان بھی امریکہ کے ساتھ گفت و شنود کے لیے تیار نہیں تھے اور امریکہ بھی۔ لہٰذا اس وقت میاں نواز شریف کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ رائے وینڈ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ملک میں قومی حکومت ہوتی ہے تو اس سے حالات ان کے لیے بدل سکتے ہیں۔ ان حالات میں میاں شہباز شریف واحد آپشن بچے ہیں۔ یہ عمران خان کا ان جغرافیائی اور سیاسی حالات میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب نے اگر حالات کی نوعیت کو انڈرسٹینڈ نہ کیا اور یہ مریم نواز پر ڈٹے رہے تو پھر معاوضے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ میاں صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا مریم نواز اپنی تمام تار مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باوجود سیاسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کی نابالغ سیاسی ٹیم نے پارٹی کا برکس نکال دیا اور آج خواجہ آصف، اعجاز صادق، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اور رانا تنویر جیسے تجربہ کار لوگ بھی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو نون لیگ کی بیڈ گورننس کو داد دینی ہوگی۔ پی ٹی آئی آج بھی نون لیگ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مقبول ہے۔ لہٰذا آج بھی میاں صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں، استنبول ماڈل یا پھر دلی ماڈل۔ یہ شہباز شریف پر اعتماد کریں یا پھر پارٹی کو کانگریس بنوا لیں، یہ فیصلہ ان کا ہوگا۔